قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے ہر ایک پارے کی تقسیم کس نے کی اور اس کا نام کس نے رکھا؟ کیا ہر ایک نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے اور آخری نبی کا معجزہ کیا ہے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے، جتنا ہو سکے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تنہائی پریشان کرتی ہو، اگر تم تنہائی سے پریشان ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سے مانوس ہو، یہ تمہاری تنہائی کو دور کرے گی۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اپنے پروگرام کو آیت نمبر 23 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے شروع کرتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اور اگر تمہیں اس چیز قرآن کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے جو ہم نے اپنے بندے پیغمبر پر نازل کی ہے، تو کم از کم اس کے ایک سورے کے جیسا لے آؤ، اور خدا کو چھوڑ کر اپنے گواہوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بہترین ترجمہ اور اس کی تلاوت کو سننے کے بعد آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ یہ آیت قرآن پاک کے معجزہ ہونے کو بتاتی ہے۔ سب پیغمبروں کی ایک دعوت ہے جو خدا کی طرف سے ہے، استدلال، موعظہ حسنہ اور جدال احسن کے ہمراہ ہدایت کرنا۔ ان نبیوں کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں اور اس بات کے لیے معجزہ لائے ہیں، لہذا معجزہ پیغمبر کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہے، ان کی دعوت کے لیے نہیں۔ معجزہ علت و معلول کے نظام کو نظر انداز کرنا نہیں ہے، بلکہ معجزے کی بھی علت ہوتی ہے، اور وہ یا ارادہ الہی ہے یا ایسے اسباب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ لوگوں سے مخفی رکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے مخالفین اسلام کو بارہا مقابلے کی دعوت دی ہے کہ اگر تم اس کتاب کو خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی نہیں سمجھتے اور اسے انسانی ہاتھوں کا کرشمہ جانتے ہو، تو اتنی جھگڑا، لڑائی اور جنگ کے بجائے قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ تاکہ سارا قصہ ہی ختم ہو جائے اور اسلام کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن جیسی کتاب لانے کے مطالبے میں کئی بات کی رعایت بھی دی ہے۔ مثلاً پہلے فرمایا فاتو بکتاب، سورہ قصص آیت نمبر 49، یعنی پورے قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا فاتو بعشر سور مثلہ، سورہ ہود آیت نمبر 13، ایسے 10 سوروں کو لے آؤ۔ یوں ایک اور جگہ ارشاد ہوا فاتو بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، سورہ یونس آیت نمبر 38، اس جیسا فقط ایک ہی سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے پکارو، یعنی ساری کائنات سے اپنے سارے ہم فکر یاروں اور مددگاروں کو ان کی ساری طاقتوں اور وسائل کے ساتھ بلاؤ اور مل کر ایک ہی سورہ ان خصوصیات کی طرح بنا ڈالو، لیکن معلوم ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کی تقسیم بندی، سوروں کے ناموں کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی انجام پا چکا تھا۔ قرآن پاک انبیاء کی تعریف کرتے ہوئے کلمہ عبدنا کے بعد یا عبد سے پہلے ان کے نام ذکر کرتا ہے، جیسے عبدنا ایوب، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف لفظ عبد استعمال ہوا ہے۔ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ایک ذات ہیں جو مطلق عبد،
بندے خالص ہیں۔ بہترین اور اہم نکات کو جان لینے کے بعد آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کے دل و دماغ سے اور خصوصاً اعتقادی مسائل میں شک و شبہ کو مکمل طور پر دور کرنا چاہیے۔ نمبر 2، وحی کے حصول کی شرط خدا کی بندگی ہے۔ نمبر 3، قرآن استدلال اور حجتوں پر مبنی کتاب ہے، اس نے شک وسوسے کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی ہے۔ نمبر 4، انبیاء کے پاس معجزے کا ہونا ضروری ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یہی قرآن ہے۔ نمبر 5، زندہ و پائندہ دین کے لیے زندہ و جاوید معجزے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ جو انسان جس زمانے اور جس مقام پر شک و شبہ سے دوچار ہو جائے تو اس معجزے کو وہ خود آزما لے۔ نمبر 6، قرآن کی حقانیت پر اتنا محکم یقین ہے کہ اگر تم اس جیسا کوئی ایک بھی سورہ لے آؤ تو اسے ہم پورے قرآن کے برابر تسلیم کر لیں گے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسا کوئی سورہ لے آؤ مگر کوئی نہیں لا سکا، اور قرآن مجید کی تقسیم اور اس کے سورہ کا نام اللہ کی جانب سے رکھا گیا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کے پاس معجزہ ہو، اور ہمارے آخری نبی کا معجزہ قرآن مجید ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔